میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو انفرادی زندگی گزارنے میں یقین نہیں رکھتا، الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتا۔ انسان اجتماعی زندگی گزارنے کا خواہاں ہوتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے۔ میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی یہ کسی خاندانی بنیاد کی ایک ایسی اکائی ہے کہ جس کے بغیر خاندان اور سماج وجود میں نہیں آ سکتا، اور معاشرتی اجتماعی زندگی کی گاڑی کی یہ دو ایسے پہیے ہیں کہ جن کا درست ہونا ضروری ہے۔ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے اگر یہ دو پہیے، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک خراب ہو جائے تو اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی وہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اس لیے ان دونوں کا بالکل فٹ ہونا، صحیح اور درست ہونا ضروری ہے۔ ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں جب کبھی بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، رنج و غم کے عالم سے گزرنا پڑتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس بات کا دخل ضرور ہوتا ہے کہ خاندان اور پریوار کے ان دونوں اہم ممبران اور ارکان میں سے کسی نہ کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور غلطی سرزد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے اطمینانی، بے سکونی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متعدد جگہوں پر شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ذمہ داریاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ بحیثیت ایک شوہر کے انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح بحیثیت ایک بیوی کے اس عورت پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام دین فطرت کا نام ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کے سامنے زندگی کا ایک مکمل سانچہ اور ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ وہ صرف نماز اور روزے تک کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، جو آداب ہیں، ان کی بھی وضاحت کرتا ہے، اور قدم قدم پر رہنمائی اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے شعور پر منحصر ہے، ہمارے علم و واقفیت پر منحصر ہے، ہماری سمجھ اور فہم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام کی ان رہنمائیوں سے۔ دنیا کا کون سا ایسا شخص ہے جو شادی شدہ ہو؟ دنیا کی کون سی ایسی عورت ہے جو شادی شدہ ہو اور اس کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ نہ آتے ہوں؟ زندگی انہی سب چیزوں سے مل کر بنتی ہے، چلتی ہے۔ تو آج کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اور شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر۔ عام طور پر جس معاشرے و ماحول میں ہم رہتے ہیں، عورت کو سماج میں جو درجہ دیا جاتا ہے، جو مقام اسے دیا جاتا ہے، اور مردوں کی جو ایک سوچ ہوتی ہے، ان کا جو ایک مزاج ہوتا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو
بیوی کے تعلق سے مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں اور جو ان کی سوچ ہونی چاہیے، وہ بحیثیت مجموعی درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو انسان بنایا ہے، اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک نے عورت کو بھی انسان بنایا ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے خواہشات رکھی ہیں، کچھ چیزوں کی طلبگار وہ بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ دونوں افراد اپنی معاشرتی زندگی کو بیلنس بنا کر لے کر چلیں اسے، اور بیلنس بنا کر رکھیں۔ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کو، بیوی کو ایک نوکرانی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ یا برتاؤ کیا جائے، اور نہ بیوی کے لیے بات جائز ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے کوئی درجہ نہ دے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے نگراں ہیں۔ آگے اللہ پاک نے نیک اور فرما بردار عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورتیں کون ہیں، ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار نگراں اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وبما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور اسی کے آگے اللہ پاک نے نیک، صالح اور اطاعت شعار عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہیں، اطاعت کرتی ہیں، ان کا کہا مانتی ہیں، اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس کی اور شوہر کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ بیوی کے شوہر پر حقوق چند میں سے یہ ہیں۔ پہلی چیز کہ شوہر بیوی کا مکمل مہر ادا کرے، اور مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن پاک کا صاف دو ٹوک یہ فرمان ہے کہ مہر کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بہتر طریقے پر ان کا جو مہر ہے، حق مہر، اسے ادا کر دیا کرو۔ ٹال مٹول کرنا یا ادائیگی کی نیت اور ارادہ ہی نہ کرنا بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مہر ادا نہ کرے اور نہ ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ نکاح شادی ہونے کے بعد عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ معاف کر دے، چھوڑ دے، چلو۔ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں۔ لیکن سماج کا جو تانا بانا بنا گیا ہے جس طریقے سے، ایسے ماحول کو دیکھتے ہوئے لگتا ایسا ہے کہ مجبوراً عورت کو معاف کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ مانگتی نہیں ہے، نکاح کرنے کے بعد کوئی عورت مانگتی نہیں ہے کہ میرا حق مہر آپ ادا کیجئے، جب تک کہ ادا نہیں کریں گے آپ کی انٹری کمرے میں نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مجبوری کو دیکھتے ہوئے عورت مطالبہ نہیں کرتی، تو اس لیے مکمل مہر کی ادائیگی یہ ایک مرد، ایک شوہر کا بیوی پر حق ہے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں اور ارادہ نہ ہو ادا کرنے کا، اس کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا حق بیوی پر یہ ہے کہ شوہر بیوی کے تمام اخراجات کو اٹھائے،
ساری ذمہ داری اس کے سر پر لادی گئی ہے۔ اس کا نان و نفقہ، اس کا تمام اخراجات، یہ ساری ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اور شوہر پر بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے رہائش کا انتظام کرے۔ رہائش کا انتظام کرنا، اگرچہ ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، یہ شوہر پر ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو یہ وہ چند حقوق ہیں جو مردوں پر شوہروں پر عائد کیے گئے ہیں بیوی کے تعلق سے، اور ان کی ادائیگی کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا ایک مرد کے لیے، شوہر کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں، وہ بھی حقوق جو ہے اس سے وہ دستبرداری اختیار نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس پر بھی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اگر وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دے رہا ہے، کسی فرائض کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر کی اطاعت کرنے میں اس کے خالق کائنات کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں شوہر تو شوہر، ماں باپ کا بھی حکم نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کے کسی حد کی پامالی ہو رہی ہو، کسی فرض کی پامالی ہو رہی ہو، تو اس میں ماں باپ کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی، تو شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ شوہر کی اطاعت کرنا اور ان کی بات ماننا یہ بیوی پر لازم ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی، بہت صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازوں کی خاص طور پر پابندی رکھے اور ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ شوہر کی اطاعت رب کائنات کی اطاعت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں آبرو کی، عزت کی اور مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کے مال کو اپنا ہی مال سمجھے۔ جب وہ اپنا مال سمجھے گی تو پھر کفایت شاعری کی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور اگر اپنا مال نہیں پرایا مال سمجھے گی تو شوہر چاہے جتنا کمائے، جتنا پیسہ لے کر آئے، وہ اس کے لیے کم پڑے گا۔ کفایت شاعری کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو مال اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندرونی نظام کو چلائے اور بچوں کی تربیت کرے۔ یہ ایک ایسی مشترکہ ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کہ اس میں جہاں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ماں کا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ باپ تو باہر رہتا ہے، کچھ وقت کے لیے گھر میں آتا ہے، اور کئی باپ تو کئی سال باہر رہتے ہیں۔ تو اب ساری پرورش کی ذمہ داری، دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ایک ماں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مرد اور عورت اپنے اپنے حقوق کو نہیں جانیں گی، نہیں سمجھیں گی، تو پھر کیسے گھر کی گاڑی صحیح طور پر انجام پائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کیا تو ان دونوں کی ذمہ داری طے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری تھی، گھر کے باہر کے کام کی ذمہ داری، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کے اندر کی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا آج ہے کہ جو مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، جبکہ یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں
وہ عورتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر کسب معاش، پیسہ کمانا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ دراصل مردوں کا کام ہے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کما کر لائیں اور گھر کے اخراجات کو چلائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندرونی معاملات کو سنبھالے، اسے چلائے۔ لیکن آپ نے کہیں دیکھا ایسا کہ مردوں نے عورتوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہو کہ وہ گھر میں کھانا بھی پکاتا ہو اور گھر کے سارے کپڑے بھی دھوتا ہو، جھاڑو بھی لگاتا ہو، برتن بھی مانجتا ہو؟ کسی مرد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مجبوری ایک الگ چیز ہے، عام حالات، عام ماحول کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جو مردوں کا کام ہے وہ عورتیں ضرور کرتی ہیں، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت آتم نربھر بن رہی ہے، خود کفیل بن رہی ہیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ سراسر ایک عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بیچاری گھر کا بھی کام کرے اور باہر کمانے کے لیے بھی نکلے، یہ صرف کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اپنی خواہشات کو بے تحاشا اس کو پورا کرنے کے لیے، اور خواہشات کا جو گھوڑا ہے اسے سر پر دوڑانے کے لیے۔ جب خواہشات پر لگام نہیں ڈالی جاتی ہے تو پھر گھر کے ایک فرد کمائے، دو فرد کمائے، کم ہی رہتا ہے۔ پھر گھر کی عورتوں کو بھی باہر کر دیا جاتا ہے کہ تم بھی کما کر لاؤ۔ یہ اصل ہمارے ہندوستان کا یہ کلچر، یہ معاشرہ ہے ہی نہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ کلچر، یہ معاشرہ، یہ باہر کا ہے۔ آپ باہر یورپ، امریکہ جیسے ملکوں میں جائیے، وہاں یہی ہے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کماتے ہیں، سب اپنا کھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ خاندانی نظام بالکل چرمرا گیا ہے، رشتوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی۔ دادا یہ کون سی مخلوق ہے، نانا کس کو کہتے ہیں، خالہ کون ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ کمانے میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مرد سے لے کے عورت تک، سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ بچے ہاسٹل میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جو ہے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور جب کچھ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں کا خاندانی ماحول اور وہاں کا جو خاندانی سماج ہے وہ بالکل ہندوستانی سماج سے بالکل الگ ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں عورتیں اٹھائیں، اسے ادا کریں، اور باہر کی ذمہ داریاں یہ مردوں پر ڈالی گئی ہیں، اور ہر ایک کے کام کی تقسیم اسلام نے کر دی ہے کہ سب اپنے اپنے دائرے میں، اپنے فیلڈ میں رہ کر کام کریں، اور ایک دوسرے کا ساتھی بنے، معاون، مددگار بنے، رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ اس طریقے سے سماجی زندگی کی گاڑی آرام سے، سہولت کے ساتھ چلتی ہے۔ تو اسلام نے سب کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کو پہچانیں اور اسے صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر کریں، تب ہمارا اسلامی مسلم سماج اور ماحول صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کریں۔